پھر ایک اور فقہی حکم یہ ہے کہ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنی جائے. تو دیکھیے جائز تو ہے کہ دونوں ہاتھ میں سے کسی میں بھی پہنی جا سکتی ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں میں بھی پہنی جا سکتی ہے. دائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے، بائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے. البتہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہاتھ کا انتخاب کرنا ہو تو پھر دائیں ہاتھ کے اندر پہنی جائے. البتہ کسی معاشرے میں اگر رائج ہو کہ شادی کی انگوٹھی بائیں ہاتھ کے اندر پہنی جاتی ہو تو ٹھیک ہے، اس خاص معاشرے کے اندر اگر کوئی شادی کی انگوٹھی کے لحاظ سے کوئی اس طرح کی کوئی رسم موجود ہے یا یہی طریقہ معاشرے کے اندر رائج ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ بائیں ہاتھ میں پہنی جا رہی ہے تو بائیں ہاتھ میں بھی پہننا کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ موجودہ مراجع کے نزدیک تو مکروہ بھی نہیں. ہاں البتہ ناپسندیدہ ہونے کے لحاظ سے اگر یعنی صرف دوسرے ہاتھ میں نہ پہنی جائے اور صرف ایک ہی ہاتھ میں پہنی جا رہی ہے اور شادی کی انگوٹھی اور بائیں میں پہنی جا رہی ہے تو بھی میں نے بتایا کہ اس میں کوئی حرام نہیں. البتہ اس کی تائید میں وسائل الشیعہ جو ہماری کتاب ہے اس کی 5ویں جلد کے اندر شیخ حر عاملی نے ایک روایت ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے لکھی. اس روایت میں امام نے خاص طور پر اجازت دی ہے کہ خواہ انگوٹھی دائیں میں پہنی جائے خواہ انگوٹھی بائیں کے اندر پہنی جائے، اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے. اچھا البتہ دائیں میں کیوں پہنی جاتی ہے تو یہ بھی 7ویں امام نے بات بتائی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ حضرت امیر علیہ السلام دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے کیونکہ وہ رسول اللہ کے بعد اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کے امام تھے. اس لیے شیعوں کی بھی یہ علامت قرار پائی ہے کہ شیعہ اپنے دائیں ہاتھ میں، یہ ان کا شعار ہے کہ وہ اپنے اماموں کی سیرت کی پیروی کرتے ہیں. ان کا امام کیونکہ پہنا کرتا تھا اور ان کا امام دائیں ہاتھ والوں کا امام ہے تو اس لحاظ سے دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننا تشیع کا ایک شعار ہے، شیعوں کی ایک علامت. اچھا اہل سنت کی یہاں بھی دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننے کا حکم موجود ہے، مگر ان کے بعض علماء نے تشبہ روافظ کی وجہ سے، ایک ٹرم ہے تشبہ روافظ، رافضیوں سے مشابہت، تنزیہ طور پر ہمیں وہ رافضی کہہ کے پکارتے ہیں. البتہ سب کو رافضی نہیں کہتے، اس کی ایک الگ وہ تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے شیعہ رافضی نہیں ہیں، ایک خاص گروہ رافضی، خیر اس پہ ہم بحث میں نہیں جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں تشبہ روافظ کیونکہ عام طور پر روافظ حضرات دائیں ہاتھ کے اندر پہنتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ان سے مشابہت نہ ہونے پائے، ان سے الگ ہم تصور کیے جائیں، اس وجہ سے ہم بائیں ہاتھ میں پہننا شروع کی. یہ وجہ ہے کہ ابن تیمیہ جو کہ سمجھیں ایک لحاظ سے وہابیوں کا ایک سرخیل اور ایک زیادہ تر اسی کی باتوں کو لیا جاتا ہے ان کے ہاں، منہاج السنت النبویہ کے نام سے جو ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں حنفیوں کی جو مشہور ترین کتاب ہے جس کا ہدایہ جس کا نام ہے، اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ ان المشروع التختم فی الیمین، کہ باقاعدہ حنفیوں نے ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننا ہی شریعت میں حکم آیا ہے، لیکن کیونکہ رافضہ نے اس کو اختیار کر لیا ہے تو جعلنا التختم فی الیسار، تو ہم نے اختیار کر لیا کہ ہم بائیں میں پہنیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہونے پائے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تشبہ روافظ کی وجہ سے، مثلا پانی سے استنجا کرنا، کیونکہ کہتے ہیں کہ پانی سے استنجا کرنا تشبہ روافظ ہے، یعنی وہ پانی سے کیونکہ استنجا کرتے ہیں تو لہٰذا پتھر وغیرہ کا جو استعمال وغیرہ وہ بھی شروع کیا گیا اس سلسلے میں. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ ان کے ہاں بھی اصلاً حکم دائیں ہاتھ میں پہننے کا تھا، لیکن انہوں نے اس لحاظ سے اس حکم کے اندر ایک تبدیلی کی. اچھا سب سے پہلے جس نے بائیں ہاتھ میں پہننے کا سلسلہ شروع کیا وہ صفین کا موقع تھا. صفین میں جب یہ صفین جسے کہا جاتا ہے، جب مسئلہ تحکیم واقع ہوا تھا اور عمر عاص نے باقاعدہ سادہ لو جو ابو موسیٰ اشعری تھے ان کو فریب دینے کے لیے سب لوگوں کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ کی انگوٹھی اتاری تھی عمر عاص نے، اور کہا تھا کہ میں
مولا علی کو معزول کرتا ہوں، دائیں ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اس کو بائیں ہاتھ میں پہنا اور کہا کہ اور میں معاویہ کو نامزد کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے بہرحال حاکم شام نے بھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد سے ایک تقریباً رواج بنا کہ بائیں ہاتھ میں اس طرح سے انگوٹھی پہنی جائے۔ تو بہرحال لیکن یہ کہ اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں تو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا کوئی حرام کام نہیں، لیکن بہرحال ایک تشیع کا شعار ہے اور ایک رائج ہے، ایک طریقہ کار۔ تو جب دونوں ہاتھ میں اگر پہنی جائے تو پھر دائیں میں بھی پہنی جا سکتی ہے، بائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی دائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور بائیں ہاتھ کے اندر بھی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ ہاں اگر دائیں ہاتھ میں نہ پہنے اور صرف بائیں ہاتھ میں پہنے تو یہ ناپسندیدہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں اگر پہنا ہوا ہو تو پھر اس کے اندر نہ تو کوئی کراہیت والی بات ہے، نہ کوئی ناپسندیدگی والی بات ہے، بلکہ زیادہ ثواب ملنے کا ہی امکان ہے اس میں۔ اچھا، بائیں ہاتھ میں پہننا، صرف اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ میں پہنے تو کیا یہ مکروہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ موجودہ مراجع کے نزدیک مکروہ نہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ عام حالات میں مکروہ ہے، تقیہ میں مکروہ نہیں ہے، لیکن موجودہ مجتہدین کہتے ہیں کہ نہ، فی الحال عام حالات میں مکروہ ہے، اور تقیہ اگر ہو تو اس وقت اس کے مطابق ہی عمل کرنا ضروری قرار پا جاتا ہے۔ البتہ حرام تو کسی نے بھی قرار نہیں دیا۔ چلیں، ہاتھ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ بہتر یہ کہ دائیں ہاتھ میں پہنی جائے، لیکن بائیں ہاتھ میں بھی پہنی جا سکتی ہے، اور دونوں میں پہنا ہو تو پھر کوئی بھی کراہیت یا ناپسندیدگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ناپسندیدہ فقط اس وقت ہے جب دائیں ہاتھ میں ترک کیا جائے اور فقط بائیں ہاتھ میں پہنی جائے۔